قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارے میں سورۃ اعراف کی یہ آخری چند آیات بینات ہیں۔ ان میں سے آیت نمبر 201 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کا کوئی وسوسہ، کوئی خیال چھو لیتا ہے، تذکروا، تو وہ فوراً اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں۔ یعنی جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے نیکی کی تو اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا۔ فَإِذَا هُوَ مُبْصِرُونَ، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ شیطان اپنے بھائیوں کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف، یعنی مشرکین اور منافقین اور کافرین یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان ان کو گمراہی کی طرف کھینچتا ہے۔ ثم لا یکسرون، پھر ان کو گمراہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے یا ان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی نہیں دکھاتے، کافروں کو جب حضور علیہ السلام کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ نہیں دکھاتے یا ان کو اپنا معجزہ نہیں دکھاتے، قالوا لولا اجتبیتنا، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ اے محمد تو نے خود ہی اپنے پاس سے ہی کوئی نہ کوئی نشانی گھڑ لینی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، قل، ان کو فرما دو، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرتا، میں جو بھی کرتا ہوں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی میری طرف کی جاتی ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ جب جبریل علیہ السلام میرے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم لے کے آتے ہیں تو میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں، اپنے پاس سے میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ ھذا بصائر من ربکم، اور یہ جو قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے یہ تمہاری آنکھیں کھول دینے والے دلائل پر مشتمل ہے۔ ایسے ایسے دلائل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نازل فرمائے ہیں کہ جو تمہاری آنکھوں بلکہ دل کی آنکھوں کو کھول دینے والے ہیں۔ وَہُدًى، اور یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ قرآن پاک رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دیے ہیں۔ کب؟ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس وقت خاموش رہنے کا بھی حکم ہے اور اس کا تعلق اپنی زبان سے ہے، اور دوسرے نمبر پر غور سے سننے کا حکم ہے، اس حکم کا تعلق بندے کے کانوں کے ساتھ ہے۔ چپ رہنا
اور غور سے سننا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ٹائم یہ واجب ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نماز کے اندر قرآن پاک تلاوت کیا جائے یا نماز کے علاوہ تلاوت کیا جائے تو سننے والوں پر یہ قرآن پاک سننا واجب ہوتا ہے۔ تو اگر قرآن پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف کے بدلے، جو کہ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، تو سنتوں سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ فرض کا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک اپنے دل کے کانوں سے سنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے گا، اور جو قرآن پاک سننے کے باوجود بھی نہیں سنتے، غور سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے مخاطب، اے قرآن پاک پڑھنے والے اور سننے والے، اللہ کو یاد کر اپنے نفس میں، یعنی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخیفتاً اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے، یعنی گڑ گڑاتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلندی سے کچھ کم آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، یعنی نہ بہت زیادہ چیخیں مار مار کے اللہ کو یاد کرو اور نہ ہی بہت تھوڑی آواز سے، بلکہ درمیانی آواز سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا ذکر کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا جائز ہے اور کچھ آواز کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ اور کب یاد کرو؟ بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اللہ کو یاد کرو اور شام کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ذاکر بندے بن جاؤ، غافل نہ بنو، غفلت کا شکار نہ ہو۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے غافل کی مثال ایسی ہے جیسے مردے کی مثال ہوتی ہے، اور ذاکر کی مثال ایسی ہے جیسے زندے کی مثال ہے۔ ان الذین، اور یہ آیت مبارکہ سورۃ اعراف کی آخری آیت ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اختتام پر سجدہ تلاوت ہے، اور جو کہ قرآن پاک پڑھنے والے پر اور قرآن پاک سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ چند ہدایات سماعت فرما لیں کہ پہلے نمبر پر یہ واجب ہے، اس کو جان بوجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر یہ ایک سجدہ کرنا ہے۔ جب سجدے والی آیت ختم ہو جائے تو اس وقت ایک سجدہ پڑھنے والے پر اور سننے والے پر واجب ہوتا ہے، اور پھر اگر کھڑا ہے تو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کے اندر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھ کر، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے، سلام نہیں پھیرنا۔ یہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پاک کے سجدوں میں سے سجدہ تلاوت ایک سجدہ جب کیا جاتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ افسوس کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اور شیطان افسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہائے مجھ پر بہت افسوس ہے اور میری بربادی ہو گئی کہ جب ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کو جنت ملے گی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے سجدہ نہ کیا، ایک تو میرے گلے کے اندر لعنت کا طوق پڑ گیا، دوسرے نمبر پر مجھے جنت سے باہر نکال دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر قیامت تک میرے اوپر لعنتیں جو ہیں وہ برستی رہیں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل فرمائے گا۔
یہ سجدہ کرنے کے ٹائم شیطان افسوس کرتا ہے۔ تو ویسے بھی سجدے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، باقی عبادات کے اندر بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، یعنی حج کے دوران، زکوٰۃ کے دوران، روزے کے دوران، تلاوت کے دوران اور کئی عبادات ہیں۔ ان عبادات کے دوران اللہ تعالیٰ کا بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ مقام سجدہ ہے۔ اب میں سجدے والی آیت پڑھتا ہوں جو کہ سورۃ اعراف کی آخری آیت مبارکہ ہے، اور اس کا ترجمہ اور مختصر خلاصہ سماعت فرمائیں، اور آخر پہ پھر ہم سب سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی جو لوگ آپ کے رب کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کے مقربین میں سب سے پہلے اللہ کے فرشتے ہیں، جو کہ گناہوں سے پاک ہیں، کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، نفسانی خواہشات سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس قدر کر کے وہ خدا کے مقرب ہیں، اللہ کے بالکل اتنے مقرب ہیں کہ خدا کی ذات بابرکات نے ان کو لگایا ہی اس کام پر ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں، کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدہ میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی کسی عبادت میں ہے، کوئی کسی عبادت میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری مخلوق، نوری جو مخلوق ہے، یہ لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے دوران اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے۔ تو جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں اور اتنے مقرب ہیں، پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو ہم تو سراپا گناہ گار ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، جسم کے اعضاء سے، حتیٰ کہ دل و دماغ سے ہم گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر بھی اور بھول کر بھی۔ تو اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ تو اس گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عاجزی، انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ تو پہلے نمبر پر تو وہ لوگ جو خدا کے مقربین ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے، بلکہ عاجزی، انکساری اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح بیان کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یعنی ہر گناہ سے خدا پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے۔ اور یہ سارے کے سارے اللہ کے جو مقربین بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ خدا کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب تمام حضرات سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ بسم اللہ۔